اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی پھر یہ سمجھا کہ کسی کو اس سے بھی عمدہ چیز دی گئی ہے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو معمولی سمجھا ہے. قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے کائنات میں. اس سے بڑی چیز کوئی کائنات میں نہیں ہے. جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان میں سے جو سردار ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، تمام کتابوں کی سردار ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس کی تلاوت کی توفیق دی گئی تو پھر اس نے یہ سمجھا اس کو کسی اور کو اس سے عمدہ سمجھا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو معمولی سمجھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جو قرآن مجید ہے فرقان حمید ہے، اس کی تلاوت کرنا یہ بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قرآن مجید سے زیادہ مرتبے والا کوئی شفیع نہیں ہے. ایک اور فرمانا ہے کہ میری امت کی بہترین عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے. ایک اور ہے کہ تم میں سے زیادہ بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے. یاد رکھے کہ قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے، بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب کے سب اس سے بڑھ نہیں سکے. جو سب سے بہترین چیز ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے اور دوسروں کو پڑھانا ہے. خود پڑھنا ہے اور دوسروں کو پڑھانا ہے. سب سے بہترین عمل یہی ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن مجید کو پڑھاتا ہے. مزید فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کو صاف کرنے کی جو آلہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، موت کو کثرت سے یاد کیا جائے. دلوں کا زنگ قرآن کی تلاوت سے یا موت کے خوف کی وجہ سے یہ ہے وہ ختم ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنی چاہیے. یہ وہ کتاب ہے جو قیامت کے دن شفاعت کرے گی. تو ہمیں قرآن مجید کو جو ہے وہ تھامنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. لہذا ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن پاک پڑھے ہیں اور وہ سال سال گزر جاتا ہے. جب کوئی بیمار ہو تب توفیق ملتی ہے، یا کوئی فوت ہو جائے تب توفیق ملتی ہے. حالانکہ یہ بیماری پر اور جو فوت ہو جائے اس پر پڑھنے کے لیے تو نہیں آیا. اگر اس پر پڑھتے ہیں تو اس پر بھی ثواب ہے، اس کی الگ ایک دوسرا فضیلت ہے. لیکن مقصد تو یہ تھا کہ اس کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. ہماری زندگی گزارنے کا سارا طریقہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ ہمیں بتلایا ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تشریحات ملتی ہیں. تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں کے زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو پھر میں نماز پڑھتا ہوں۔ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ جب میرا یہ دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو حساب لگائیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور کلام کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن پاک ہے، اس کی تلاوت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں اس کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اس سے ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ قرآن پاک کو جب سمجھیں گے تو ہماری زندگی گزارنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی اور دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بھلائی کا سامان بنے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، قرآن مجید کا علم رکھنے والا اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے۔ قرآن مجید کا علم رکھنے والا اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے، لہذا اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ لہو و لعب میں مشغول ہو، لوگوں کے ساتھ مل کر لہو و لعب میں مشغول ہو جائے، بولنے والے کے ساتھ بولے اور بیہودہ لوگوں کے ساتھ مل کر بیہودگی نہ کرے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی تعظیم کے خلاف ہے۔ آپ نے مزید فرمایا، جو صبح کرتے ہی سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاوت کرتا ہے، اگر وہ اسی دن مر جائے تو اسے شہداء میں لکھا جاتا ہے اور اس پر شہیدوں کی مہر لگائی جاتی ہے، اور جو شخص ان کو رات کی ابتدا میں تلاوت کرتا ہے اور اگر وہ اسی رات مر جائے تو وہ اس پر شہیدوں کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ اس میں سورہ حشر کی تلاوت کی جو ہے وہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو بندہ صبح تلاوت کرتا ہے تو اگر وہ فوت ہو جائے تو اس پر شہیدوں کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ اگر رات کو اس نے پڑھ کر سونے سے پہلے پڑھا ہے تو رات کو فوت ہو گیا تو اس پر شہیدوں کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ایک بہت بڑی مہربانی ہے، جو قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جینے کا جو ہے وہ طریقہ بتایا ہے، کس طرح رہنا ہے، کس طرح ہمیں اپنے معاملات کو طے کرنا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قرآن مجید کی تلاوت کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیمات کو سمجھیں، یہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ ہمیں کیا بتاتا ہے اور ہم نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی محبت عطا فرمائے اور قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔